سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ کچھ رقم پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو سستا آپ کو ملے گا وہ مولوی ملے گا، اور سب سے زیادہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو بچوں کے دین کی فکر کرتا ہے، ان کے ایمان بنانے کی فکر کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ سستا ملے گا۔ اور سب سے زیادہ جو مہنگا ملے گا آپ کو، ایک رات کا لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپے یوں ہتھیلیوں پہ پیسے رکھ کر کے اڑاتے رہتے ہیں ان کے اوپر، ہم نے اپنے شہر میں بھی دیکھا ہے۔ وہ قوال ملے گا، مشاعرے والے ملیں گے، ناچنے گانے والے ملیں گے، ان کے اوپر امت جو ہے وہ لاکھوں روپے برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ اساتذہ جو آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اساتذہ جو بچوں کے دین بناتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، والدین کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بچوں کو ذخیرہ آخرت بناتے ہیں، ان کے لیے دل میں جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ممرہ کوسہ کا یہ پہلا منظر میں نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ جلسہ شروع ہوا ہے اختتام تک آپ کے ہاتھ نہیں رکے، اور آپ نے اپنی عنایتوں کا سلسلہ جاری رکھا بچوں کے لیے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے دل کھول کر ہر ساتھی یہاں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کھلا ہوا رکھے، اور اپنی عنایتوں کو اور اپنی نوازشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ میں اب اس کے بعد آخری اس اجلاس کے مہمان خصوصی کو سے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا اجود صاحب دامت برکاتہم سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین عظام، بشکل اسٹیج اپنی نشستوں پر تشریف فرما علماء کرام اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں آنے اور شرکت کرنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی اور سنی جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت کو انسانوں کے 2 قطرے بڑے محبوب ہیں اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ ایک وہ قطرہ جب کوئی انسان گنہگار اپنے گناہوں کو سوچ کر اس پر فکر مند ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کے عالم میں، اس ندامت اور شرمندگی کے عالم اور احساس میں جب اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں، وہ قطرہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ وہ ندامت کا قطرہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ آپ دنیا کے سمندر کو لے کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیں کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، پورے دنیا کے سمندر کے پانی جل کر ختم تو ہو جائیں گے، لیکن جہنم کی آگ اس سے نہ بجھ سکتی ہے نہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ اور اسی جگہ پر ندامت و افسوس کے 2 قطرے آنسو اگر ہمارے گر جائیں تو یقیناً جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں بلکہ اس آگ کو یہ آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے واقعات آئے دن ہوتے ہی رہتے تھے۔ قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، قحط سالی کی وجہ سے جانور بھی پریشان اور انسان بھی پریشان، ہر چھوٹا بڑا قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر میدان میں نکلتے ہیں تاکہ صلاۃ الاستسقاء، بارش کی جو نماز ہے وہ پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی دعا کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کھلے میدان میں ہے، بجائے اس کے کہ اوپر آسمان پر کچھ بارش کے بادل نظر آئیں، سورج کی تیزی اور دھوپ بڑھتی نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو کیا جواب دیں، قوم کو کیا سمجھائیں؟ جس نیت اور جس کام کے خاطر قوم کو لے کر نکلے تھے، واقعہ اس کے خلاف نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ کے مجمع اور قوم میں ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میری رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے کہو اور اعلان کرو کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے، اس کے بعد میری رحمت کا نزول ہوگا۔
پھر بارش برسے گی، سیرابی حاصل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان تو کیا، لیکن مجمع سے نکلتا اور جاتا ہوا کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، لیکن مجمع سے کوئی شخص نکلتا نظر نہیں آ رہا، اور وہ شخص جس کی نشاندہی کی گئی کہ وہ اتنا بڑا گنہگار ہے، جس کے گناہوں کی کثرت سے بارش اور میری رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے، وہ دل میں یہ سوچ کر افسوس اور ندامت کے آنسو گرا رہا تھا کہ پروردگار عالم، اگر میں آج مجمع سے کھڑا ہو کر نکلتا ہوں تو پورے مجمع کے سامنے میں رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ تیری ذات بڑی کریم ہے، میری عزت کو بچا لے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کی درد کو، اس کے ندامت کو، اس کے افسوس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد ابھی مجمع جوں کا تو اپنی جگہ پر ہے، اور آسمان پر بارش کے بادل نظر آئے اور بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ ابھی تو مجمع سے کوئی شخص نکلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میری رحمت اور یہ بارش رکی تھی، اسی کے توبہ کرنے کی وجہ سے، اسی کے 2 قطرے آنسو گرانے کی وجہ سے آج یہ بارش اور میری رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ 2 قطرے ندامت کے آنسو، اس کی وجہ سے میری رحمت اور بارش نازل ہو رہی ہے۔ یہ رات مبارک راتوں میں سے ہے، بابرکت راتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں بہت سارے انعامات، اکرام و اعزاز اور خاص مواقع برکت کے، رحمت کے عطا فرمائے، ان مواقع میں سے، ان راتوں میں سے، ان اوقات میں سے ایک وقت اور ایک رات آج کی رات ہے۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کے آدھے یعنی 15ویں شب ہو تو رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ اس مہینے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ، جو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اگر روزے کا اہتمام کرتے تھے 11 مہینوں میں تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 15ویں شب کو اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں اس حال میں ہوں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھے کہ یہ میرا بندہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ میری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میری بے بسی بے کسی کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔
جب اس ہستی اور ذات کے زبان مبارک سے اپنے بخشش کے ایسے جملے اور کلام نکل رہے ہیں جو طاہر و مطہر ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ آپ کے گناہ اگلے پچھلے 100 کے وجہ سے جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب معاف کر دیے ہیں۔ انبیاء کرام کی ذات معصوم ہوتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء کرام میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مغفرت کا کہ اگلے پچھلے جو بھی 100 ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کہتے کیا ہیں کہ میری حالت کو دیکھ کر اللہ کو ترس آئے اور اللہ معاف کر دیں، پھر ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد انسانوں میں صحابہ کرام کی ذات ہے، اور صحابہ کرام میں جو عالی مقام اور درجہ ملا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے بدن میں کمزوری کا احساس، چلنے پھرنے سے پیر لڑکھڑانے اور گرنے کا اندیشہ، ان کے غلام نے کہیں سے کھانے کا انتظام کیا۔ ایک لقمہ کھانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے حاصل کیے، کہاں سے لائے؟ غلام نے کہا زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اور اس وقت کا جھاڑ پھونک شرکیہ جملے سے بھی ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا کہ مجھے یہ کھانا اس کے عوض اور بدلے میں ملا ہے؟ انگلیوں کو منہ میں ڈالے، قے کرنا چاہے، لیکن کئی دن کا فاقہ ہے، ایک لقمہ کہاں چلا گیا، وہ کیسے قے اور الٹی کیسے ہو؟ کوشش پہ کوشش کرتے رہے انگلی ڈال کر کہ قے ہو جائے، بالآخر قے نہیں کر پائے تو پانی پی پی کر قے کرنا چاہے، اور جس قدر قے کے قطرات باہر نکال سکے نکالے، اور فرمانے لگے کہ جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک لقمہ کھانا جو بغیر ان کی کاوش کے، بغیر ان کے عمل کے لا کر دیا گیا، اور اس کے کھانے کے بعد یہ الجھن پیدا ہوئی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جن صحابہ کرام میں جن کی بھی پیروی کریں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اور اتنی ہی تعداد میں صحابہ کرام بھی، اور ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے صفت پر اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور بنایا اور صفات عطا کی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ تمام صفات و اوصاف اللہ نے القا کیا، رکھ دیا، ودیعت کر دیا، عطا کر دیا، جو آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اوصاف حمیدہ دیے گئے تھے، اور وہ تمام کے تمام
اخلاق و اوصاف عادات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سینے میں عطا کیا اور نسبت ان کے سینوں میں ڈالی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک لقمے سے اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھ بیٹھے کہ کہیں میرا بدن جہنم کا مستحق نہ ہو جائے. اب ہم اور آپ اپنے آپ میں غور کریں کہ ہمارے کھانے اور پینے کے اشیاء اور چیزیں کس قدر پاک ہیں اور کس قدر اس میں ملاوٹ اور شک و شبہات ہے. اور جب تک صحابہ کرام جیسے عادات اور افکار اور دین سے لگاؤ اور تقوی طہارت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک صحابہ کرام جیسی مدد جو اللہ ان پر نازل فرماتے تھے ہمارے اوپر مدد نہیں آ سکتی. ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ایک امت اور ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس امت پر ایسا ٹوٹیں گے، ایسا گریں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کا سامان لگا ہو اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آنے والے کو بلائیں کہ آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو. ایسے اس امت کو برباد کرنے کے لیے دوسری قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ان کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت ان کے دل میں بھر چکی ہوگی اور موت سے ڈرتے ہوں گے. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نماز کے لیے نیت باندھے اور درمیان نماز ان کو اپنا باغ خیال آیا. بہت بڑے باغ والے تھے. باغ خیال آیا، نماز ختم کر کے اس باغ کو بیت المال میں صدقہ کر دیے کہ یہ باغ آج میں اور اللہ کے درمیان سلسلے کو توڑ دیا. اتنا بڑا باغ تھا جو مدینے میں مثال میں پیش کیا جاتا تھا. اس لیے باغ کو بیت المال میں صدقہ کر دیا، دے دیا کہ نماز کے دوران باغ کا خیال آیا اور جو میرا اللہ سے رشتہ اور تعلق جڑا تھا نماز کے اندر وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. آج ہمارے اولاد، ہمارے بچے، اگر ہم 2 دکان 3 دکان کے مالک ہیں، اللہ کرے اور بڑھائیں اللہ تعالیٰ اور دین پر لگائیں. اگر ہم 2-4 دکان کے مالک ہیں اور ہمارا لڑکا نماز پڑھنے کے دوران دکان کی سوچ آ جائے، ذہن اس کا بھٹک کر دکان کے سامان اور گاہکوں پر چلا جائے اور نماز کے بعد وہ بھی دکان کو صدقہ کر دے، تو ہم کیا کہیں گے اپنے اولاد کو؟ وہ صحابہ تھے، انہوں نے صدقہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ہم جس جگہ ہیں، اگر ہمارا لڑکا 4 دکانوں میں سے ایک دکان اسی وجہ، اسی سبب سے اگر صدقہ کر دے تو ہم اپنے بچے کو نہ جانے کتنا برا بھلا کہیں گے. انتہائی بیوقوف لڑکا ہے.
ذرا بھی عقل نہیں ہے. اور کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی صحابہ کرام کے عمل سے ہمارا عمل ملنا چاہیے. اور صحابہ وہ ہیں جن کے ہر کام ہر عمل نبی کے عمل اور کام سے ملے ہوئے تھے. اور نبی کا ہر عمل ہر قول اللہ کے مرضی اور وحی کے مطابق ہوتے تھے. یہ رات انتہائی بابرکت رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کتنی مغفرت فرماتے ہیں؟ عرب میں ایک قبیلہ ہے، قبیلے بنو کلب. قبیلے بنو کلب وہ ایسا قبیلہ عرب کا ہے جن کے یہاں بکریاں اور تمام قبائل سے زیادہ رہتی تھیں. بکریوں کے تعداد کے اعتبار سے وہ قبیلہ بڑا مانا جاتا تھا. قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آج کی رات لوگوں کو، گنہگاروں کو، اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. وہ ایک مثال ہے. بکریوں کے بال جو ان کے بدن پر ہے وہ گنے نہیں جا سکتے، بے حد و شمار ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کو بے حد بے شمار گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں جو جہنم کے راستے پر جا رہے تھے. آج ان کی معافی کا اعلان ہوتا ہے. روز بندہ اللہ اللہ کہہ کر اپنے معافی کی دعا کرتا تھا، مانگتا تھا کہ پروردگار معاف کر دے. یہ کچھ خاص راتیں ہیں، لیلۃ البراء اور لیلۃ القدر، عرفہ کی راتیں، عید الاضحیٰ کی راتیں، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، عرفہ کی رات، رجب کی پہلی رات، جمعہ کی رات. یہ کچھ راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کا خصوصی انتظام فرماتے ہیں. خصوصی انتظام فرشتوں کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے. ویسے تو ہر رات جو آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ندا کرتے ہیں. کوئی ہے پریشان حال، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے. کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ صحت اور شفا میں تبدیل کر دیں. کوئی تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیں. اس رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے. اگر آج کی رات اور آج جیسی آنے والی دیگر راتوں میں اور دیگر اوقات میں بھی ہم غفلت کریں اور اللہ کے دربار میں نہ آئیں، اللہ سے توبہ تلافی نہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم نہ ہوں، تو یقیناً اب اس کے علاوہ کوئی اور دوسری رات ہم کو اور کوئی دوسرا وقت نہیں ملے گا جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں اور بلائیں. وقت دیکھیے زیادہ ہو چکا ہے اور باتیں تو آج کی رات کے موضوع کے اعتبار سے 1 گھنٹہ بات ہو تب جا کر وہ بات انشاءاللہ پورے طور پر سمجھ میں آتی ہیں. آج یہ پہلا یہ واقعہ ہے کہ ہم اپنی مسجد چھوڑ کر یہاں آپ حضرات کے پاس آئے تھے کہ کچھ دین کی بات ہوگی. ہم اپنی مسجد میں ہر سال آج 14 سال سے امامت کرتے ہیں بھیونڈی، اور الحمدللہ 50 منٹ 55 منٹ ہر شب برات پر بات کرتے تھے. 1 گھنٹے کے اندر بات ختم ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے. جاگنا صرف جاگنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے.
معاف کرانے کے لیے اور آئندہ کی زندگی غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ اپنے مرضی کے مطابق ہماری بقیہ مادہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے گناہ اور کمی کوتاہی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے دعا کرنا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو بڑی طاقت اور قدرت دی ہے، ہر طرف سے انسان کو نیک کام کرنے سے روکنے کی طاقت اس کو ملی ہے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے۔ اور جب یہ قدرت اور طاقت اللہ نے دے دی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، پروردگار اب یہ آپ کے بندے گناہوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ آگے بڑھتے ہیں اگر نیکی کرنے تو یہ آگے سے روک سکتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں نیکی کے لیے پیچھے سے روک سکتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں تب بھی یہ روک سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے اتنا تصرف، اختیار اور طاقت، قدرت دے دی، تو آپ کے بندے آپ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے فرشتوں میں نے 2 راستے اپنے بندوں کے لیے باقی رکھے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ ندامت کے ساتھ 2 قطرے آنسو گرا دے، نیچے کا راستہ، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر میرے سامنے اپنی جھولی اور ہاتھ پھیلا دے، تو اوپر کا راستہ، اوپر اور نیچے کا 2 راستہ میں نے اپنے بندوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر یہ عمل کرے گا، تو میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ معافی کا وقت ہے، اور یقیناً ہماری زندگیاں گناہوں کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ جتنا اللہ کی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں اس کا ایک حصہ بھی ہم شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں، شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے درود شریف پڑھیں اور پورے احساس کے ساتھ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔
یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ جان بوجھ کر انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ آج یہ امت یا اللہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، بے بسی میں زندگی گزار رہی ہے، ذلت و خواری میں یا اللہ پڑ چکی ہے، یا اللہ اس کے اوپر اپنی مدد کو نازل فرما، یا اللہ نصرت کا معاملہ فرما، یا اللہ اس کے اوپر جو بھی حالات کم زیادہ آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں یا اللہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس امت کا آپ کے نام کے ساتھ ایک نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے یا اللہ ان کے اوپر آج حالات آئے ہیں، یا اللہ اگر ہم برے ہیں اور گنہگار ہیں اور غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے تو یہ پروردگار عالم آپ اپنی نسبت کا پاس و لحاظ کر کے یا اللہ اس امت کے بخشنے اور مدد کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ اس امت کے مدد کا فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ یہ دنیا کی پوری طاقت یہ آپ کی طاقت ہے، دنیا کے مال و زر یہ آپ کے خزانے سے دیے گئے ہیں، یہ دنیا کی طاقتیں یا اللہ یہ آپ کی حقیقت میں طاقت ہے، یا اللہ آپ نے ظالموں کو جو طاقت دی ہے اور آپ نے ان کے اوپر سے شکنجہ کو جو آپ نے ڈھیل دیا ہے، یا اللہ اس ڈھیل دینے کو وہ اپنی طاقت اور بہادری سمجھتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم اگر ہدایت ان کے ذمہ میں ہو، ان کے مقدر میں ہو، یا پروردگار عالم ہدایت دے کر یا اللہ ان کو دین کا داعی اور شیدائی بنا دے، ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پروردگار عالم امت ان کی وجہ سے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے وجود کو یا اللہ دنیا سے نیست و نابود فرما دے، یا اللہ جو لوگ دین کے کاموں سے منسلک اور وابستہ ہیں یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں پورے عالم میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں یا اللہ وہاں خاص طور سے اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرما، پورے عالم میں امن، سلامتی، شانتی کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ جو بے قصوروار جیلوں میں ہیں ان کے رہائی کے سبیل اور راستے پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے لیے خوبصورت نیک سیرت جوڑے کا انتظام فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان بن چکی ہیں یا اللہ ان اولادوں کو یا اللہ مطیع اور فرما بردار بنا، یا اللہ ان کو دیندار بنا، ماں باپ کے لیے آخرت کا سہارا بنا، یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق یا احسان ہے یا اللہ ان کے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد کو پورے فرما، یا اللہ جو مانگا گیا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے یا اللہ ہماری ضرورت ہے، یا اللہ ہماری وہ ضرورت ہے آخرت کے سنورنے کی، عزت کی، کامیابی کے لیے ضرورت ہے، یا اللہ وہ سب بھی ہمیں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم کے صدقے طفیل میں دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سید ولد آدم خیر الانام